اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مبارک نشست میں مسجد اقصی میں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ ہوا اور آپ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے وہاں پر کن کن انبیاء کو دیکھا، پھر وہاں جماعت کا کرانا، اور اس کے بعد پھر اس مسجد اقصی میں مختلف انبیاء کا اس جلسہ میں خطاب فرمانا، اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب ذیشان فرمانا۔ آج کی نشست میں ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، فرمایا جب ہم مکہ سے سفر شروع کر کے مسجد اقصی میں جب ہم آئے، مختلف مرحلوں کو، منزلوں کو، مقامات کو طے کرتے ہوئے، تو حدیث پاک کے مبارک الفاظ ہیں، ثم دخلت بیت المقدس، کہ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوا، فجمع لی الانبیاء علیہم السلام، تو فرمایا میرے لیے تمام انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام وہ میری خاطر اقصی کے اندر جمع انہیں خدا نے کیا تھا، اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ اگر ہم مسلم کے کلمات پڑھیں حدیث مبارکہ کے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان گروہ انبیاء میں سے اور رسول اعظام میں سے 3 کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی فقط اقصی میں روحیں نہ تھیں بلکہ جسم تھے، چونکہ چہرے اجسام سے وہ تشریف فرما تھے، اور چہرے کے ہی خد و خال ہوتے ہیں، نقش و نین ہوتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نقش و نین کا باقاعدہ تذکرہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان پڑھیے، ارشاد فرمایا، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا،
فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنَوْءَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ شنو کے لوگوں کی طرح آپ کے بال گنگریالے تھے، قد درمیانہ تھا اور بال مبارک گنگریالے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قبیلہ شنو کے لوگوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، پھر فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلوہ کیا، اس کو دیکھا، قائم یصلی، فرمایا وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اشبہ الناس شبہن عروۃ بن مسعود الثقفی، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نقش و نین اللہ رب العزت نے یوں بنائے تھے، فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تصور میں لانا چاہتے ہو کہ ان کے نقش کیسے تھے، نین کیسے تھے، حسن و جمال کیسا تھا، حسن و رعنائی کیسی تھی، فرمایا حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لو۔ وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام قائم یصلی اشبہ الناس بہ صاحبکم، پھر فرمایا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ ان کے نقش و نین تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے۔ تو مسجد اقصیٰ میں یوں تو تمام انبیاء اور رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع تھے، مگر ان میں تین کے نقش و نین اور حلیے بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جسموں سمیت اس مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرما تھے، موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول کو اس لیے جمع کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے، اور آپ کی معیت میں نماز ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر باقاعدہ یہ لفظ ملتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقدمنی جبریل حتی اممتہم، فرمایا جبریل امین نے مجھے آگے کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا تاکہ میں ان کو امامت کراؤں۔ تو اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اس لیے جمع کیا گیا تھا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امامت کا فریضہ سر انجام دیا، اور خوش نصیب انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب امامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ اگر ہم مسجد اقصیٰ میں دیکھیں، یہ تمام انبیاء اور رسل جس میں جلیل القدر صاحب کتاب ہستیاں ہیں، کوئی صاحب تورات ہے، کوئی صاحب انجیل ہے، کوئی صاحب زبور ہے، کوئی صاحب غزل الغزالات ہے، یہ آسمانی کتابیں ان ہستیوں کو عطا کی گئی ہیں، اور یہ اس آسمانی کتابوں کے علوم کے وارث ہیں، مگر جبریل امین کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا آپ مصلی امامت پہ تشریف لائیں اور ان کو نماز پڑھائیں،
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کتابوں کا علم ایک طرف، اور قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں تورات، انجیل، زبور، غسل الغزلات، کل دنیا میں جتنا علم ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا علم، ہر زندہ اور مردہ چیز کا علم اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو تحت الثری سے لے کر او ادنا تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جو کچھ ہے رب کائنات نے اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی اس کتاب کے اندر ہر علم کو سمو دیا ہے۔ تو علم میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا، اس لیے امام وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا عالم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس لیے مصلی پہ آپ تشریف لائے امامت کے لیے۔ اگر علم میں برابر ہوں، چند لوگ ہوں، سب ہی علماء ہوں، پھر ان میں سے یہ دیکھا جاتا ہے امامت کے لیے وہ شخص مصلی پہ آئے گا کہ جو صاحب تقویٰ ہے، جس کے علم کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری، پارسائی، تقویٰ، طہارت، زہد، ورع کا نور علم اور عمل سے جڑا ہوا ہے۔ ان تمام انبیاء اور رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے صاحب تقویٰ تو بنایا ہی ہے، مگر آپ متقی گر ہیں۔ آپ کی بارگاہ کا اگر کوئی فقط ادب کر لیتا ہے، احترام کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس احترام کے بدلے میں اس کے دل کو تقویٰ کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ 26واں پارہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، ادب کی خاطر، احترام کی خاطر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کی بارگاہ ہے، فرمایا جو کوئی اس بارگاہ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور احتراماً سنہری جالیوں کے قریب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز کو، اپنے لہجے کو دھیما رکھتا ہے، پست رکھتا ہے، نیچا رکھتا ہے، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ان دلوں کو تقوی کی دولت عطا کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مؤدب ہوتے ہیں۔ تو ادب وہ خزانہ ہے کہ جو اگر انسان کو یہ نصیب ہو جائے تو اس ادب کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لہم مغفرہ، اس ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر کی وجہ سے، فرمایا ہم ان کی بخشش کر دیتے ہیں، ان خوش نصیب سعادت مند لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ جو اس بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کو بھی تقوی کے لیے چنا، اور دوسرا انعام ہم نے ان کی بخشش کر دی۔ فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کو ایک اور انعام عطا کریں گے،
وَأَجْرٌ عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ فیوز القرآن تفسیر میں پروفیسر ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اجر عظیم کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں اس بارگاہ کا ادب کرتا ہے تو 2 انعام تو دنیا میں اس کو اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے باعث ایک تو اس کے دل کو تقوی کی خیرات کے لیے چنا گیا، اور دوسرا اس کی بخشش کر دی گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ دے گا، اجر عظیم، اس کے لیے بہت بڑا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رؤیت اور اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو جلوہ حق ان لوگوں کا مقدر کر دیا جاتا ہے جو دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ کا احترام کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں، اور آخرت کی دنیا میں سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متقی گر ہے، اس لیے مصلی پر جبریل امین نے آپ کو کھڑا کیا۔ اگر چاند لوگ ہوں، وہ علم بھی رکھتے ہوں، تقوی بھی رکھتے ہوں، پارسائی اور پرہیزگاری بھی رکھتے ہوں، تو پھر فقہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ مصلی پر پھر وہ شخص آتا ہے کہ جو عمر رسیدہ ہو، جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ اقسام میں اگر ہم دیکھیں تو انبیاء اور رسول کھڑے ہیں، اگر ان کی ظاہری عمریں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، اقسام میں موجود ہیں، 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی، اتنی عمر بائی۔ اگر اس حوالہ سے دیکھا جائے تو ذہنوں میں سوال آئے گا کہ نوح علیہ السلام کی ظاہری طور پر تو عمر زیادہ لگتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک تو 63 سالہ ہے، مگر یہ 63 سالہ عمر پا کر بھی مصلی پر ہیں، اور وہ 950 سال عمر پا کر بھی آپ کی اقتداء اور امامت میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے ظاہری عمر، ایک ہے باطنی عمر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم باطنی عمر مبارک کا مطالعہ کریں تو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھے بتاؤ کم عمرہ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا عمر تو نہیں جانتا، جب سے اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے میں اللہ رب العزت کے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا، پھر وہ اپنی مطلع سے ہٹ جاتا اور غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سالوں کے بعد پھر وہ نظر آتا، پھر اپنے مطلع اور طلوع ہونے والی جگہ سے ہٹ جاتا۔ فرمایا جبرائیل تو نے اس ستارے کو کتنی بار دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا تم اس ستارے کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ روشنی، وہ ستارہ، وہ نجم، وہ نور کیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فقط اتنا جانتا ہوں وہ ستارہ تھا، چمکتا تھا، اس سے آگے حقیقت نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا
وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ چوتھے پردہ عظمت میں چمکنے والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اگر عمر کے حوالہ سے دیکھا جائے ظاہری اور باطنی عمر میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سب سے زیادہ تھی۔ چند لوگ ہوں علم میں بھی، تقوی میں بھی، عمر میں بھی اگر برابر نظر آئیں، پھر مصلی پر اس شخص کو آنے کا موقع دیا جائے گا جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ اگر ہم اقصا میں دیکھیں، بڑے بڑے انبیاء اور رسول حسن و جمال کے مالک موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جمیل بھی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جیسے باکمال بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے شیریں لہجہ رکھنے والے بھی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ حسن و جمال رکھنے والے تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تم نے میرے حسن کو کیسا پایا ہے؟ اور آپ نے اس سے پوچھا کہ جو تمام انبیاء اور رسول کی زیارت کرنے والا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشارق اور مغارب پوری کائنات کو دیکھا، چپا چپا چھان مارا، کونا کونا ڈھونڈا، مگر اس پوری کائنات میں نے آپ سے افضل، اشرف اور اعلیٰ کوئی شخص ہی نہیں دیکھا۔ دنیا بھر میں تمام گھرانے دیکھے، مگر بنو ہاشم سے بہتر میں نے کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ تو بنو ہاشم سے اعلیٰ گھرانہ نہیں دیکھا اور آپ کی ذاتی اقدس سے اعلیٰ کوئی ہستی نہیں دیکھی، تو جبریل امین خود تائید کر رہا ہے کہ حسن و جمال کی کائنات میں کوئی آپ کا ہم سر نہیں، ہم پلہ نہیں، ہم پایا نہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا تھا، اس لیے آپ مصلی میں تشریف لائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جماعت کرائی، اور خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ وما علیہ الا البلاغ۔